اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ ان امرأتان اتتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ایدیہما سواران من ذهب فقال لهما تؤدیان زکاتہ قالتا لا فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحبان ان یصورکم اللہ بسوارین من نار قالتا لا قال فأدی زکاتہ رواہ الترمذی۔ حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ دو عورتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، کڑے تھے سونے کے۔ ان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ بولی نہیں۔ تب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ تو بولی نہیں۔ فرمایا تو ان کی زکوٰۃ دیا کرو۔ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا۔ اس حدیث پاک کی اور بھی اسناد ہیں، دیگر صحیح اسناد کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، اور امام ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، بلکہ خود امام ترمذی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے بھی روایت کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی کی زکوٰۃ ہر 40 درہم سے 1 درہم ادا کرو۔ امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا کہ ایک عورت اپنی لڑکی کو لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ کل تم کو دوزخ کی آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو اس نے فوراً کنگن اتار کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ ہے، یہ میں نے اللہ اور اس کے رسول، یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد ابن الحاد سے روایت کہ حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، کہتے ہیں وہ کہ ہم اماں جی عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے پاس ایک مرتبہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ بولی نہیں۔ تو فرمایا دوزخ جانے کے لیے یہ کافی ہے۔ اسے حاکم نے بھی نقل کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ میں نے برکت کے طور پر چند احادیث آپ کے سامنے عرض کی ہیں، بے شمار احادیث ہیں۔ سادہ لفظوں میں ہر وہ زیور جو نصاب کو پہنچ جائے اس کی زکوٰۃ فرض ہے، جو نصاب کو پہنچ جائے وہ یہ جو میں نے امام ترمذی کی یہ حدیث پاک نقل کی ہے، آپ کو عرض کی ہے، ان عورتوں کے وہ 2 کڑے 7.5 تولے سے زیادہ کے تھے، 7.5 تولے سے زیادہ کے وزنی تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیتی ہو زکوٰۃ؟ عرض کی نہیں، عرض کبھی دی کوئی نہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی اس عورت کو آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ معلوم ہوا زیورات کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ نا جی انسان کبھی غلط فہمی میں بھی مارا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جی، امام مالک اور امام ابو داؤد نے نقل کیا، وعن ام سلمہ قالت كنت البس اوضاحا من ذهب فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکنز هو فقال ما بلغ ان تؤدى زکاتہ فزکی فلیس بکنز۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کنگن، سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے اور میں حضور کی بارگاہ میں گئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی خزانہ ہے؟ ہیں جی، قرآن پاک میں ہے نا جی، ان کی وعید بیان کی گئی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، ہیں جی، جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو بھائی۔ تو کہنے لگیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہ کنز تو نہیں جس کے بارے میں قرآن نے بیان کیا کہ ان کے لیے جہنم کے عذاب کی خوشخبری سنا دو؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا اس کی زکوٰۃ دیتی رہو، یہ کنز نہیں، یعنی سونا چاندی یہ جمع کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن ان کی زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے۔ سونا چاندی مال اسباب اکٹھا کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اکٹھا کرنے کے بعد جب نصاب کو پہنچے تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا جو ہے نا وہ جہنمی، اور اس کے لیے عذاب کی وعیدیں اس میں بیان کی ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور وہ کہتی ہیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ جس طرح عام دیکھیں نا جی زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے؟ مال زائدہ کے اوپر، ضروریات زندگی کی اشیاء کو بیچ میں سے
آپ نکال دیں. یہ میں کپڑے پہنتا ہوں, یہ اینک پہنتا ہوں, یہ میری ضرورت ہے, میں اتار دوں مجھے نظر نہیں آتا. کپڑے میرے لازمی ہیں, ضروری چیزیں ہیں, ہاں جی, میری سواری میرے لیے ضروری ہے. یہ جو چیزیں ہماری ضروریات زندگی کی, ان پہ زکوٰۃ نہیں. زیور کے بغیر بندہ جو ہے وہ زندگی گزار لے, کپڑوں کے بغیر تو نہیں ہے نا جی. ضروریات زندگی کی جو اس کو ہم کہتے ہیں حاجات اصلیہ. حاجات اصلیہ سے زائد مال جو جمع کیا جائے, سونا چاندی تو جمع کیا جاتا ہے. کوئی عورت یا مرد ہے سونا چاندی نہ پہنے تو کیا اس کی زندگی وبال ہو جائے گی؟ محال تو نہیں ہوگی, گزار لے گی. کئی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے ساری زندگی سونا چاندی نہیں پہنی. ہاں جی, کئی ایسی خواتین ہیں. ایک خاتون تشریف لائی, ٹھیک ٹھاک خاندان کی اور جاب کرنے والی تھی. وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں تو انہوں نے کہا جی میں عورت ہوں, مجھے میک اپ کرنا پسند نہیں, مجھے زیورات پہننا پسند نہیں, تو کیا شریعت مجھے پکڑ تو نہیں کرے گی؟ میں نے کہا تو اس دور کے اندر جو ہے بڑی جنتی خاتون ہے جس کو اپنا زیور بھی پسند نہیں ہے اور میک اپ بھی پسند نہیں ہے. ورنہ یہ دو چیزیں تو ایسی ہیں, اور کچھ ہو نہ ہو یہ ضرور ہونا چاہیے. میک اپ لازمی ہونا چاہیے, زیورات ضرور ہونے چاہیے. اس شادی میں پہنا اب نیا ہونا چاہیے, اب لوگ دیکھیں گے یہ تو میں پہلے بھی پہن چکا. ہاں جی تو یہاں سے معلوم ہوا کہ عام ضروریات زندگی کی اشیاء, حاجات اصلیہ جو ہم روز مرہ میں پہنتے استعمال کرتے, ان پر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن سونے چاندی کے اوپر ہے. دوسرا مسئلہ کہ خواتین, اب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے سوال کیا زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے فرمایا آگ میں جانے کے لیے اتنا کافی. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تو میری بیوی ہے لہذا میں تیرا زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں. یا وہ خواتین جو یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے, ان خواتین نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا پتہ ہمارے شوہر زکوٰۃ دیں. مجھے یہ بتائیں, جو خواتین کہتی ہیں کہ ہم کوئی کماتی ہیں, ہمارے پاس کوئی پیسے ہیں, ہم کوئی کاروبار کرتی ہیں, تو جو ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم زکوٰۃ دیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ جو سونا آیا ہے یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا جی. تو کیا آپ اس کے نام پر جب دیں گی تو اللہ پھر دینے پہ قادر نہیں؟ بڑے تعجب کی بات ہے نا. ہاں جی, تو لہٰذا زیورات کے اوپر زکوٰۃ ہے. زائد جو ضروریات زندگی سے زائد چیزیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.